بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنی اسرائیل میں دو ایسے بھائی تھے کہ جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں بھائی سمندر میں مچھلیاں کا شکار کرتے تھے۔ کافر جو کہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، وہ جب بھی سمندر میں جال پھینکتا تو اس میں اس قدر مچھلیاں پھنس جاتی کہ ان کو کھینچنا بھی مشکل ہو جاتا۔ لیکن جو بھائی اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والا تھا، وہ جب بھی جال پھینکتا تو مشکل سے اس میں ایک مچھلی آتی۔ اس طرح کافر امیر سے امیر تر ہوتا گیا اور اس کا مسلمان بھائی غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا، لیکن پھر بھی مسلمان اللہ کا شکر ہی ادا کرتا رہا۔ ایک دن مسلمان کی بیوی کافر کی بیوی سے ملی تو حسد سے جل کر رہ گئی، کیونکہ اس نے بہت سے ہیرے جواہرات پہن رکھے تھے۔ مسلمان کی بیوی کہنے لگی، کاش میں بھی اتنی ہی امیر ہوتی۔ یہ سن کر کافر کی بیوی کہنے لگی کہ اپنے شوہر کو کہو کہ وہ بھی ہمارے بت کی پوجا کرے، تو پھر اس کے جال میں بہت مال آئے گا۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر اپنے گھر آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت کے بعد یوں کفر کی باتیں کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں اچھی طرح جانتی ہوں، جبکہ دوسری عورتیں خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ ہیرے زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کروں گا اور تمہیں روزانہ 2 درہم دیا کروں گا، ان 2 درہم سے تم اپنا حال درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسلی حاصل ہوئی، چنانچہ اگلی صبح وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے نکل پڑا، لیکن اسے کسی نے بھی کام نہ دیا۔ وہ سارا دن پھرتا رہا لیکن اسے کام نہ ملا۔ آخرکار مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا اور رات تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ دیر رات کو جب گھر پہنچا تو بیوی نے فوری پوچھا کہ لاؤ جو کمایا ہے۔ شوہر کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال اور دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ اسی طرح اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب 29ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر تم کل مجھے مزدوری لا کر نہیں دو گے تو مجھے طلاق دے دینا۔ پریشانی کے عالم میں وہ 30ویں دن صبح کو ایک یہودی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارا شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ 29 اشرفیاں ہیں، اس میں سے ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ صنوار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ شوہر کہنے لگا کہ آج میں ایک یہودی کے گھر پر مزدوری کرنے گیا تھا اور مجھے اجرت بھی ملی ہے۔ بیوی غصے سے کہنے لگی، مگر آج تم بادشاہ کی خدمت میں کیوں نہیں گئے؟ تم بادشاہ ہی کی خدمت چھوڑ کر غریب یہودی کے گھر مزدوری کرتے رہے۔ یہ دیکھو اشرفیاں، بادشاہ کی طرف سے ایک نمائندہ آیا ہوا تھا، وہ یہ دے کر گیا ہے۔ پھر بیوی نے شوہر کو اشرفیوں کی مکمل بات بتائی۔ اشرفیوں کا واقعہ سن کر شوہر رو رو کر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔
جب ہوش میں آیا تو بیوی سے کہنے لگا، مجھے بے حد افسوس ہوا کہ میں نے دو جہاں کے بادشاہ کی خدمت کو چھوڑ کر ایک یہودی کی خدمت کی۔ اپنی بیوی کو پورا واقعہ بتایا اور خود جنگل کی طرف نکل گیا۔ روایت میں ہے کہ وہاں جنگل میں وہ 2 رات بھوکا پیاسا عبادت کرتا رہا۔ وہیں جنگل میں ہی کچھ دن بعد اس کی روح اس جہاں سے فانی سے کوچ کر گئی۔ بزرگوں کا قول ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، لیکن بعض اوقات کسی حکمت کی وجہ سے اور بعض دفعہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، لیکن اپنے بندوں کو وہ دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔